یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ 2023 میں معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا اور ترکی پر لگائی گئی 100 سالہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور یہ بھی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ترکی میں دوبارہ نظام خلافت عثمانیہ کو بحال کیا جائے گا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت معاہدہ لوزان ہے کیا؟ کیا واقعی معاہدہ لوزان کے تحت ترکی پر کوئی پابندی عائد کی گئی تھی یا نہیں؟ معاہدہ لوزان کس نے کیا اور کب اور کیوں کیا، اس حوالے سے تمام تر تفصیلات آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ معاہدہ لوزان 24 جولائی سن 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں پہلی جنگ عظیم کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا۔ کیونکہ یہ معاہدہ لوزان کے مقام پر طے پایا، اسی مناسبت سے اسے معاہدہ لوزان کہتے ہیں۔ جیسا کہ ماضی میں معاہدوں اور جنگوں کے نام ان کے مقامات سے منسوب تھے، مثال کے طور پر جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی اور صلح حدیبیہ کے مقام پر طے پائی۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ معاہدہ لوزان وہ معاہدہ ہے جس کے تحت پہلی دفعہ جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر بطور آزاد ریاست تسلیم کیا گیا۔ بنیادی طور پر یہ معاہدہ ترکی اور فرانس کے درمیان ہوا، مگر ایک فریق ترکی اور دوسری طرف سلطنت برطانیہ، جسے برٹش امپائر کہا جاتا تھا، فرانس، اٹلی، جاپان، یونان اور رومانیہ شامل تھے۔ مگر معاہدہ لوزان کا متن فرانسیسی زبان میں لکھا گیا اور یہ فرانس کی تحویل میں ہوا۔ ناظرین، یہ خلافت عثمانیہ کے اختتام کے بعد پہلا معاہدہ تھا جو کسی دوسری زبان میں تحریر ہوا، جبکہ اس سے پہلے خلافت عثمانیہ کے یورپی ممالک سے تمام ہونے والے معاہدے ترکی زبان میں تھے۔ ناظرین، مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور ترک افواج کی جانب سے یونانی افواج کو اناطولیہ سے باہر نکالنے کے بعد جمہوریہ ترکی نے معاہدہ سیورے کو مسترد کر دیا۔ 20 اکتوبر سن 1922 کو امن کانفرنس کا دوبارہ آغاز ہوا اور طویل بحث و مباحثے کے بعد ایک مرتبہ پھر 4 فروری 2023 کو ترکی کی مخالفت کے باعث متاثر ہوئی۔ 23 اپریل کو دوبارہ آغاز ہوا اور مصطفیٰ کمال کی حکومت کے شدید احتجاج کے بعد 24 جولائی کو 8 ماہ کے طویل مذاکرات کے نتیجے میں معاہدہ لوزان پر دستخط ہوئے۔ اس حوالے سے معاہدہ لوزان کو امن معاہدہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ مگر دوسری جانب معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط وہ معاہدہ تھا جو کہ دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کو ہاتھوں پاؤں سے باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو جائے گا۔ معاہدہ لوزان دراصل ہے کیا اور اس کے ترکی پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور مغربی طاقتیں 2023 آنے سے قبل ہی خوفزدہ کیوں ہیں، اور ترک صدر رجب طیب ایردوان اپنی تقاریر میں 2023 کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے کیوں نظر آتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا؟ یہ سوالات اپنے اندر نہایت دلچسپ معلومات اور تاریخ رکھتے ہیں۔ ناظرین، معاہدہ لوزان جنگ عظیم اول کی فاتح قوتوں کے درمیان طے پایا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھیں۔ ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائی تھی جن کی روح سے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، اور ترکی اگلے 100 برس تک اس معاہدے پر عمل درآمد کا پابند قرار پایا تھا۔ نمبر 1، معاہدہ لوزان کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2، خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی گئی تھی۔